اس لیے سنت کے مطابق رشتے ڈھونڈو، سنت کے مطابق رشتے تلاش کرو، سیریل کے مطابق رشتے تلاش مت کرو۔ بلکہ اب تو وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں گویا کہ گھر والوں پہ احسان کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ تم ڈھونڈو ہم پسند کر لیں گے۔ اب تو حال یہ ہے 17-18 سال کے لڑکے آ کر کے کہتے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابو جی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، امی جان آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈھونڈتے پھرتے پریشان ہوتے، ہم نے آپ کا کام ہلکا کر دیا، ہم خود پسند کر چکے ہیں، اب آپ کو پسند ہو یا نہ ہو فیصلہ تو ہم کر چکے کہ شادی تو وہی ہوگی جہاں ہم چاہتے ہیں۔ لیکن میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا، آپ تجربات میں اتنے پکے نہیں ہیں جتنے آپ کی امی اور ابا پکے ہیں، جتنے آپ کے دادی دادا پکے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں نے بڑوں کے مشورے سے اپنی زندگی کا ساتھی ڈھونڈا وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق ساتھی ڈھونڈا وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ آپ کو یہ باتیں میں بار بار اس لیے سناتا ہوں اور آپ کو بار بار اس لیے سمجھاتا ہوں کہ پروگرام کرانے والے بڑے بوڑھے مجھ سے کہتے ہیں، آپ کہیں گے تو یہ مان جائیں گے، اور خود لوگ میرے پاس بھی آ کر کے کہتے ہیں۔ ابھی شاید کل ہی کی یا پرسوں کی بات ہے کہ ایک سفر میں حافظ صاحب کے ساتھ تھا، ایک صاحب کا تذکرہ نکلا کہ بیوی بہت پریشان کر رہی ہے، بہت ستا رہی ہے، ایسی کہ یہاں سے لے جاتی ہے ادھر، ادھر سے لے جاتی ادھر۔ میں نے کہا کہ آخر ٹینشن کیا ہے؟ تو حافظ صاحب نے کہا حضرت اصل میں پسند کی شادی ہوئی تو پہلے سے سر پہ چڑھا کے رکھا، شادی سے پہلے سر پہ چڑھا کے رکھا، تب شادی کے بعد وہ سر سے اترنے والی کیسی ہے؟ کیفیت یہ ہے۔ تو یاد رکھنا یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ تلخ تجربات ہے لوگوں کے، خود تجربہ کرنے کی بجائے لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر تم نے لوگوں کے تجربے سے اپنے آپ کو آگاہ نہیں کیا تو تم لوگوں سے اگر عبرت حاصل نہیں کرتے تو تم لوگوں کے لیے عبرت بن جاؤ گے۔ تو یاد رکھنا یہ پسند کی شادیاں ایسی تباہی کی مچائی ہوئی ہے، جب بات کیا ہوتی ہے اس کو بہلانے پھسلانے کے لیے خوب للو پپو کرتے ہیں، ایسا جی ویسا جی، یہ جی وہ جی، آپ کے لیے ایسا ویسا، تارے توڑ کے لائیں گے، چاند بچھا دیں گے، یہ کر دیں گے، نئی دنیا بسا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، خوب باتیں ہوتی ہے۔ اب جب وہ سر پہ چڑھ گئی یا وہ سر پہ چڑھ گیا تو اب شادی اگر ہو بھی گئی تو نبھا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پہ حاکم ہے۔ جب اس کو پہلے سے جی جی حضوری کی عادت پڑ گئی تو پھر وہ اب شادی کے بعد آپ کی سننے والی کب ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرو، لیکن جو اپنی بیوی کا غلام بن جائے اللہ اس کے رسول نے اس پہ لعنت فرمائی ہے۔ جورو کا غلام بننا بھی جائز نہیں ہے اور بیوی پہ ظلم کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسلام مذہب اعتدال ہے۔ تو ڈھونڈنے میں جو آپ کی چوائس ہے اس میں آپ تھوڑا سا نیچے آئیں، زمینی حقائق کی طرف آئیں، اپنی زندگی کی طرف آئیں، زندگی کے لیے کون مفید ہو سکتا ہے اس کی طرف آئیں، زندگی کے لیے کون مضر ہو سکتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ صرف سفید رنگ یہ کیا ہے؟ اور آپ کو بتاؤں کوئی رنگ اچھا نہیں ہوتا، کوئی رنگ برا نہیں ہوتا۔ سب سے خاص بات کوئی رنگ اچھا نہیں ہوتا اور کوئی رنگ برا نہیں ہوتا، سب رنگ اللہ کے، سب رنگ اللہ نے بنائے۔ ایک دن ہارون رشید کے دربار میں 2 کنیزیں لائی گئی تو وہ دونوں کنیزیں اپنے اپنے رنگ کی فضیلت پر تقریر کرنے لگی، ان میں مناظرہ شروع ہو گیا۔ جو گوری کنیز تھی اس نے کہا آسمان سفید ہے، میرا چہرہ بھی خوبصورت اور سفید ہے اس لیے میری فضیلت زیادہ ہے۔ اس نے کہا کعبے کا غلاف کالا ہے، میرا رنگ بھی کالا ہے تو میری فضیلت زیادہ ہے۔ اس طریقے سے باتیں ہوتی گئی، آخری میں جو کالے رنگ کی کنیز تھی اس نے کہا سنو، اگر میں آپ کا سفید رنگ، توجہ، اگر آپ کا سفید رنگ میرے کالے رنگ پر تھوڑا سا ڈال دیا جائے تو لوگ کہیں گے کہ اس کو سفید داغ ہو گیا اور لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، لیکن اگر میرا کالا رنگ اٹھا کر آپ کے چہرے پہ تھوڑا سا لگا دیا جائے تو لوگ کہیں گے کہ یہ تل کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے
लोग रंग के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये रंग चाहिए। अरे रंग मत देख, ढंग देख, सूरत मत देख, सीरत देख। आपने नहीं सुना हज़रत राबिया बसरी, कद छोटा है, रंग सांवला है, लेकिन किरदार क्या है कि हज के लिए जाती है तो काबा इस्तिकबाल के लिए आता है, काबा इस्तिकबाल के लिए आता है। और फिर वो काबे से मुखातिब होके कहती है, ए काबा तू क्यों आ गया? मैं तुझे देखने नहीं बल्कि मैं तो तेरे रब का दीदार करने आई। शान है, छोटे कद की है, रंग सांवला है। हजरते बायजीद बुस्तामी हर कदम पे 2 रकअत नफिल अदा करने के लिए जाते हैं काबतुल्लाह शरीफ। देखा तो हकीकत काबा गायब थी। एक है काबा और एक है काबे की हकीकत, एक है इंसान और एक है इंसान की हकीकत। इंसान को सब देखते हैं, हकीकत इंसान को कोई नहीं देखता। हकीकत इंसान क्या है? हकीकत इंसान क्या है? कभी आपने देखा यही इंसान है जिसको आपने कुर्सी पे बिठा रखा है, बोल रहा है। एक वक्त आएगा कि ये बोलेगा नहीं, एक वक्त आएगा ये देखेगा नहीं, एक वक्त आएगा ये हाथ की हरकत नहीं करेगा, एक वक्त आएगा ये पढ़ेगा नहीं। आप क्या करेंगे? अब फिर कुर्सी पे बिठाएंगे? नहीं। आप क्या करेंगे? फिर महफिल में बुलाएंगे? आप क्या करेंगे? फिर तकरीर के लिए उठाएंगे? नहीं। जिस दिन ये बोलना बंद कर देगा, जनाजे में रख के शहर खामोशा ले जाएंगे। अरे आंखें हैं, नाक है, कान है, जबान है, हाथ है, कुछ भी तो खत्म नहीं हुआ। कल तक महफिल की जीनत था, आज खबरस्तान क्यों ले जा रहे हो? क्या खत्म हो गया? बस सब तो है, सर से लेकर पैर तक सारे आज़ा मौजूद है। जब कुछ गया नहीं तो इसको कब्रिस्तान क्यों ले जा रहे हो? तो लोग कहेंगे आदमी तो है, हकीकत आदमियत चली गई। अब वो क्या है? उसी को रूह कहते हैं। रूह दिखती नहीं, लेकिन जब तक है इंसान सब कुछ कर सकता है। जिस दिन रूह चली गई उस दिन वो कुछ नहीं, सारे आज़ा होने के बाद वो कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे ही एक काबा है जिसको दीवार कहते हैं, और एक हकीकत काबा है, एक रूह काबा है। तो वो क्या है? वो सब नहीं देख पाते। तो हज़रत बायजीद ने देखा कि काबा तो है मगर हकीकत काबा नहीं है। तो अर्ज करने लगे, काबे की हकीकत कहां चली गई? हकीकत काबा कहां चली गई? तो आवाज आई, वो तो राबिया बसरी का तवाफ करने गया है। ये है रंग कैसा है, रंग कैसा है लेकिन किरदार कैसा है, रंग कैसा है लेकिन शान कैसी है।